ہیرود نے سلیمان علیہ السلام کی طرح شہر میں فن تعمیر کے متعدد شاہکار قائم کرائے۔ تاریخ اس بات میں دونوں سلیمان علیہ السلام اور ہیرود کو مماثل قرار دیتی ہے کہ دونوں شاہوں پر بیرونی اثرات تھے اور دونوں کی عظیم عمارتیں غیر ملکی فن تعمیر کا نمونہ تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سلسلے میں مصر عنائر سے اثر لیا تو ہیرود نے یونان روما کی نقل کی۔ دونوں نے شہر کے گرد فصیل بنائی اور کوہ موریا کو ہیکل سے زینت بخشی۔ سلیمان علیہ السلام نے معبد یہودا سے عقیدت اور اس کی رضا کے لیے تعمیر کیا تھا، مگر ہیرود اپنے معماروں کی شہرت عظمت تسلیم کرانے کا خواہاں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عہد میں شہر خالصتاً مذہبی تھا اور پورے شہر میں کوئی عمارت ایسی نہ تھی جہاں خود ساختہ دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہو، لیکن ان کے بعد اور بالخصوص مکابین کی تجدید مذہب کے بعد بڑے ربی کی حیثیت سے ایسے لوگ بھی سامنے آئے جن کی شخصیت عوام کی گمراہی کا باعث بنی۔ انہی لوگوں میں سے ایک یشوع تھا جس نے ربی اعظم ہونے کے باوجود یہودی نام سے نفرت کی اور اپنا نام جسو رکھا۔ اس کے علاوہ ہیکل کے باہر سرکس کھیلوں کے اسٹیڈیم اور تھیٹر قائم کیے اور ہیکل میں عبادت کرتے کاہنوں کی آوازیں سرکس تھیٹر کے ہنگامے میں دب کر رہ جاتی۔ ہیرود کی سرپرستی میں ان برائیوں کو بہت عروج حاصل ہوا۔ ہیرود نے اپنی الاتی بھتیجی سے دوسری شادی کی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے خلاف شرع قرار دیتے ہوئے احتجاج فرمایا۔ ہیرود سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر بیوی کو نذر کیا۔ اس کی عہد میں برائیاں اپنے عروج کو پہنچ گئیں اور اس کا نتیجہ تھا کہ اس کی موت کے ساتھ ہی سلطنت نسل و نسب کے تفرقات کا شکار ہو کر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ تاہم یہ ریاستیں رومیوں کی باج گزار ہی رہیں اس دور کے اندر۔